السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 30ویں پارے کی سورۃ النصر اور سورۃ الکافرون ہم نے پڑھی تھی۔ آج ہم سورۃ الکوثر اور سورۃ الماعون کی تلاوت کریں گے، اس کو سکھائیں گے۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر۔ حمزہ کو تحقیق سے پڑھیں گے، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے اور غنے کی مقدار 1 الف کے برابر ہوتی ہے، اور نا الف مدہ ہے، اور الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہے، لہذا یہاں مد ہوگی، بڑی مد جائز 3 سے 4 الف کے برابر آپ اس کو لمبا کر سکتے ہیں۔ انا اعطی، ٹھیک ہے۔ انا اعطی، حمزہ کو تحقیق سے عین کو واضح نکالنا ہے، طا کو خوب موٹا کرنا ہے، موٹے حروف میں سے ہے۔ طی یا لین ہے، نا الف مدہ کے قائم مقام ہے، کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو مد اصلی بھی کہا جاتا ہے، اور ان کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ کل، کاف کو باریک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، لام کو ہلانا نہیں ہے، حروف قلقلہ کے سوا کسی بھی حرف کو حالت سکون میں ساکن حالت میں ہلانا نہیں ہے۔ کو، کاف کو باریک، واو لین ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہو واو لین ہوتی ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو واو مدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سا کو نرم ادا کرنا ہے، اور وقف کی صورت میں را کو موٹا ادا کرنا ہے، ملانے کی صورت میں بھی را کو موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جب ملا کے پڑھیں گے اعطیناک الکوثر، پھر بھی را موٹی ہوگی، ٹھیک ہے۔ فصلی، اچھا جی، صاد کو خوب موٹا کریں، لام کو باریک پڑھنا ہے، لمبا نہیں کرنا، زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کیا جاتا۔ لربک، لام کو باریک پڑھنا ہے، را کو خوب موٹا کرنا ہے، را کے اوپر زبر پیش ہو، را کو موٹا ادا کیا جاتا ہے۔ کاف کو باریک پڑھنا ہے، وانحر، واو کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول کرنا ہے، اور یہاں نون ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، وانحر نہیں کریں گے، وانحر، یہ بھی را موٹی ہوگی۔ را ساکن سے پہلے، جزم والی را سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو، اس وقت بھی را کو موٹا ادا کیا جاتا ہے۔ ان، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے۔ شانئک هو الابتر، شا یہ الف مدہ ہے، الف مدہ کسے کہتے ہیں؟ الف سے پہلے حرف پر زبر ہو، اس کو الف مدہ کہا جاتا ہے۔ واو مدہ، الف مدہ، یا مدہ، ان کی مقدار بھی 1 الف کے برابر ہوتی ہے۔ نی اکا، کاف کو باریک پڑھنا ہے، حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے، لمبا نہیں کرنا۔ هو الابتر، اچھا جی، ہا کو اس کے مخرج سے نکالنا ہے جو کہ اقصی حلق ہے، لام کو ہلانا نہیں ہے۔ اب، با کو ہلا کے پڑھنا ہے، با حروف قلقلہ میں سے ہے۔ تا کو باریک پڑھنا ہے، را کو وقف کی صورت میں یا ملانے کی صورت میں را کو موٹا ادا کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ کو تحقیق سے را کو خوب موٹا ادا کریں، را کے اوپر زبر ہے، ای یا لین ہے۔ تلذی، تا کو باریک پڑھنا ہے، لام کو موٹا ادا نہیں کرنا، لمبا نہیں کرنا۔ ذی، ذال کو نرم ادا کرنا ہے، اور یہ یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے حرف پر زیر ہو، اس کو یا مدہ کہا جاتا ہے، اس کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ یکذبو، کاف کو باریک، ذال کو نرم ادا کرنا، لمبا نہیں کرنا، با کو بھی لمبا نہیں کرنا اور باریک پڑھنا ہے۔ بالدین، اچھا، دی یا مدہ ہے تو وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔ فذا، جب ملا کے پڑھیں گے، بالدینی، پھر یہ اس کو 1 الف کی مقدار کے برابر ہی لمبا کیا جائے گا، کیونکہ پھر بڑی مد کا کوئی سبب پیدا نہیں ہو رہا۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ.
ذال کو نرم ادا کرنا ہے، یہ مد اصلی ہے، لکلذی ذی یہ مدہ ہے، یدعل اس میں اکثر غلطی کرتے ہیں، یدعل پڑھ دیتے ہیں، یدعل یا دوسری غلطی ہوتی ہے یدعل 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 ید، اس کو سختی کے ساتھ پڑھنا ہے، یدعل یدعل، اور عین کو بھی واضح نکالنا ہے، لام کو ہلانا نہیں ہے، یہ تی یہ مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، واو کو ادا کرتے ہونٹوں کو گول کرنا ہے، لا الف مدہ ہے، یحض ہا کو واضح نکالنا ہے، واد کو موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، علی عین کو واضح، لا مد اصلی ہے، طا کو خوب موٹا ادا کرنا ہے، عین کو واضح نکالنا ہے، اور الف کو باریک پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں کہ الف سے ما قبل جو ہے وہ کوئی باریک حرف ہو تو اس کو باریک پڑھا جاتا ہے، موٹا ہو تو موٹا پڑھیں گے۔ مل مسکین، اچھا لام کو ہلانا نہیں ہے، مس سین کو باریک سیٹی سے ادا کرنا ہے، کی یا مدہ ہے تو وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔ فویل للمصلین، وی یا لین ہے، لل یہاں نون تنوین کا ادغام بلا غنہ ہے، غننے کے بغیر، لیل لام کو ہلانا نہیں ہے، مصل صاد کو خوب موٹا ادا کرنا ہے، مصلی لی یا مدہ ہے، اور وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔ تو جیسا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ وقف کی صورت میں مدات ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہاں وقف نہیں کرتے تو یتیما ایک الف کی مقدار کے برابر، وقف نہیں کرتے ادھر بھی کی نی بس، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں بھی وقف نہیں کرتے تو لی نلذین، اچھا جی، تو ملا کے نلذین، سٹارٹ الذین، ذی یا مدہ ہے، ہم میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، یہاں نون ساکن کا اخفا ہے مع الغنہ۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ ادائیگی جو ہوتی ہے نون ساکن نون تنوین کے بعد حروف مستعلیہ اگر آ جاتے ہیں تو اخفا کو موٹا اس لیے کیا جاتا ہے کہ ادائیگی یہی ہی اس کی بنتی ہے، اس کو باریک نہیں پڑھنا۔ اب کہا جاتا ہے کہ یہ کہاں لکھا ہے، جیسا کہ فصاً، تو یہاں کیا ایک روایت ورش کے اندر یہ چیز ہے کہ، یا اس طرح ہم سمجھ لیں کہ الف سے الف کو موٹا جو کیا جاتا ہے یہ بھی متقدمین کی کتابوں میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ ادائیگی کے لحاظ سے یہ ہے کہ ما قبل اگر حروف مستعلیہ ہو تو الف کو بھی موٹا ادا کریں گے، اسی طرح غننے کا حساب ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، صلا صاد کو موٹا ادا کریں، لا الف مدہ ہے، تیہم میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، سا سین کو باریک سیٹی سے الف مدہ ہے، ہو و مدہ ہے تو وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں، ملانے کی صورت میں مد نہیں کریں گے بڑی، ٹھیک ہے، ایک الف کی مقدار ہی اس کی ہوگی، اور یہ و مدہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو اس کو واو مدہ کہا جاتا ہے۔ الذین هم یراؤون، ذی یا مدہ ہے، ہم میم ساکن کا اظہار ہے، را کو موٹا ادا کرنا ہے، اور یہ جو مد ہے یہ مد واجب ہے، ویسے الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے لہذا مد ہے، مد واجب، یہاں بڑی مد کریں گے، 3 سے 4 الف کے برابر یہاں آپ مد کر سکتے ہیں، او و مدہ ہے، وقف کی صورت مد کر سکتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، عو و مدہ ہے، نل ما الف مدہ ہے، عو و مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔ تو یہ 2 صورتیں آج ہم نے پڑھی ہیں، اب مکمل سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین۔
थोड़ा सा गले की प्रॉब्लम है, दुआ फरमाइएगा। फ़ज़ालिका अल्लज़ी यदुअ्उल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। तो आज हमने सूरतुल कौसर और सूरतुल माऊन की तिलावत सीखी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें कुरान मजीद को सही पढ़ने की, फिर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ में याद रखिए, और जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारे इस जो है मिशन के अंदर शामिल हों। जो हमारा मिशन है कि हम कुरान मजीद को फैला देना चाहते हैं दुनिया तक, ताकि लोगों को कुरान मजीद मुश्किल ना लगे, आसान अंदाज में इसको सिखा देना चाहते हैं। तो इसके अलावा कोई पर्सनल में जो है वो ऑनलाइन पढ़ना चाहता है, वो भी हमसे राबिता कर सकता है। ख़वातीन व हज़रात के लिए ये सहूलत मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।